ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، دو باتیں ہیں، ایک ہے غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں میں شرکت، اس کے معاملات اور عمل میں شرکت۔ ظاہر ہے کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے اس میں یہ بات نہیں آئی ہے کہ دیوالی منائیں، پٹاخے چھڑائیں اور کیا کیا کریں، اور ہولی منائیں، اگرچہ کچھ لوگ وہ بھی کرتے۔ دوسری چیز ہے کہ دیوالی کے موقع پر ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ غیر مسلم اپنے تعلق والوں کے ہاں مٹھائی بھیجتے ہیں۔ بات مذہبی تقریب میں شریک ہو کر مٹھائی کھانے کی نہیں ہوتی ہے، تو فتن ان کی طرف سے مٹھائی آتی ہے، یہ بات کہی گئی ہے تو سوال ہوا ہے، اور یہ قدیم سوال ہے ہندوستان کے ماحول میں، اور ہمارے اکابر نے حقیقت کو سمجھتے ہوئے اس کی اجازت دی ہے کہ ان مواقع میں جو مٹھائی پیش کی جاتی ہے جو صرف خوشی میں ہوتی ہے، جیسے ہمارے یہاں عید میں سیوئی بنتی، تو اب ظاہر ہے کہ سیوئی کا یا اس انداز کی کسی چیز کا تعلق عید کے احکام سے نہیں ہے، بلکہ عید کے دن کے خوشی کے معمولات اور معاملات میں سے، اور ظاہر بات ہے اس میں غیر مسلموں کے یہاں دی جاتی ہے، لائی جاتی ہے کہ رمضان کے افطار میں غیر مسلموں کو بلانا، ظاہر ہے افطار تو عبادت کا عمل ہے، لیکن عید کے دن جو کھانا وغیرہ ہوتا ہے اس کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ خوشی کے موقع پر ہوتا ہے۔ قربانی کا گوشت ظاہر ہے کہ وہ تو فتن غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے، سلوک ہی میں ہے ہندوستان کے ماحول میں، اس لیے یہ نہیں ہے کہ مذہبی عمل میں شریک ہوں، اس کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اور جو لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں، ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ عملاً مبتلا ہی ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو مسلمان غیر مسلموں کی آبادی میں گاڑھی اور گہری آبادی میں ہیں اور اچھے مسلمانوں سے ان کا کوئی رابطہ نہیں، آنا جانا نہیں ہے، تو وہ تو ارتداد کی کگار پر، ارتداد کے کنارے ہوتے ہیں، اور اگر ان کی خبر گیری نہیں کی جاتی تو وہ ظاہر ہے کہ اسلام سے باہر ہو جاتے ہیں، اور بسا اوقات بہت معمولی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی بنا پر وہ خود کو مسلمان سمجھتے ہیں یا غیر مسلم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، جیسے تعزیہ داری بعض علاقوں میں، بعض جگہوں میں، کہ خاص حالات کے پیش نظر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بنیاد پر مسلمان مانا اور اجازت دی اور کہا ٹھیک ہے تعزیہ کیا کرو، اسلام کو مت چھوڑنا۔ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں جوش کہیں نہیں ہونا چاہیے، ہوش، اور کیا لکھا ہے کتابوں میں، کن حالات کو ارباب افتاء نے سامنے رکھا ہے، جو ارباب افتاء ہیں جن کے سامنے یہ سب سوالات آتے ہیں، اس کو سامنے رکھنے کی ضرورت۔ بات صرف اتنی ہے کہ مٹھائی جو تحفے میں آ رہی ہے، جس کو پاکستان وغیرہ کے بہت سے لوگ یا نوعمر قسم کے لوگ ہمارے یہاں مطلقاً حرام کہہ رہے ہیں اور ایسی چیزوں پر کفر کا حکم لگا دے رہے ہیں، کفر کو معمولی سمجھتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ بات درست نہیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ کو موافقت نہیں ہے، ٹھیک ہے ماحول ہے، لیکن آپ خود کہہ رہے ہیں کمزور مسلمان، تو کمزور مسلمان تو بیچارے ویسے ہی بہکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے یہاں شاید و بعد کوئی ایمان ہوتا ہے، عملی شرکت کی بات نہیں کہی جا رہی ہے، اور کمزور مسلمان جن کی بات کہہ رہے ہیں وہ عملی شرکت کرتے ہیں اور خود کو مسلمان سمجھتے ہیں، تو ان کو بچانے کے لیے باوجود اس کے کہ وہ کفر و شرک کے عمل کر رہے ہوں تب بھی سوچنا پڑتا ہے کہ کیا ہم ان کو کہہ دیں کہ اسلام سے نکل گئے، جبکہ خود وہ یہ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم نے اسلام نہیں چھوڑا ہے، لیکن ہمارے محلے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے تو ہم کرتے ہیں اور ہم کو کرنا پڑتا ہے، اور اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو یہ لوگ جن کے بیچ میں رہتے ہیں یہ ہم کو تکلیف پہنچائیں گے۔
ہمارے یہاں جو ماحول ہے دن بدن ہوتا جا رہا ہے، اس میں تو اب یہ صورتحال ہو رہی ہے کہ لوگ عملاً مذہبی چیزوں میں شریک ہو رہے ہیں، جس کو پسند نہیں کیا جاتا منع کیا جاتا ہے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بعض مواقع وہ ہیں کہ جہاں لوگ اسی طرح اپنی عزت جان آبرو بچا سکتے ہیں اور شریعت کی طرف سے کفریہ کلمات کہہ کر یا اعمال کر کے اپنی جان بچانے کی اجازت ہے۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یہ قرآن میں موجود ہے، یہ بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ اسلامی حمیت اور غیرت اپنی جگہ پر، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مصالح ہر ایک مسلمان کے اسلام کا بچانا اور حالات کے اعتبار سے گنجائش دینا، یہ اپنی جگہ پر ہے۔